والے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے جبریل اب زمین پر جاؤ, زمین والوں میں اعلان کرو, زمین والے فرشتوں میں, زمین والے انسانوں میں, مخلوقات میں اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے اور آسمان والے فرشتے, حور و غلمان سب ان سے محبت کرتے ہیں. اے زمین والے فرشتوں اور مخلوقات, اے انسانوں, اللہ کے فلاں بندے سے تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ. تو زمین والے فرشتے, حور و غلمان یا جو بھی ہیں, یہ انسان ہیں, مخلوقات ہیں, وہ سب کے سب اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر خود بخود ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کی منقبتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, پھر ان کے جو ہے نا وہ گن بھی گائے جاتے ہیں, پھر ان کے چرچے بھی بلند کیے جاتے ہیں, پھر بچے بچے کی زبان پر ان کا نام بھی آ جاتا ہے. تو ان کے نام آتے ہی پھر آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں, پھر سر بھی جھک جاتے ہیں, پھر دل بھی جھک جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر اس کا الٹ بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں تاکہ نصیحت ہو ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے, فرماتا ہے اے جبریل میں اس بندے کو ناپسند کرتا ہوں. اللہ کرے ہم اس بندے میں شامل نہ ہوں, ہم وہ بندے نہ ہوں. اے جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں, ناپسند کرتا ہوں, تو بھی اس سے نفرت کر, ناپسند کر. جبریل بھی ناپسند کرتے ہیں. آسمان والے فرشتوں میں, حور و غلمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے. پھر آسمان والے فرشتے, حور و غلمان اس کو ناپسند کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے زمین پر جاؤ, زمین والوں میں اعلان کرو. پھر زمین والوں میں اعلان کیا جاتا ہے. پھر خود بخود لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی عزت نہیں کرتی, اپنی اولاد بھی عزت نہیں کرتی, ادب نہیں کرتی. جب اپنی اولاد بھی, اپنے گھر والے بھی عزت نہیں کرتے, ادب نہیں کرتے, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے, ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے, یہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, یہ قرآن کی تلاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, اور یہ روزے رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی اولاد ہماری عزت نہیں کرتی. پھر ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں, پھر آستانوں میں جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی ایسا تعویذ دے دو, کوئی ایسا تعویذ دے دو, ہمارا بچہ ہمارا ادب کرنے لگ جائے, ہمارا بچہ جو ہے وہ, ہمارے گھر والے ہماری عزت کرنے لگ جائیں. یہ نہیں دیکھتے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. ہم کہتے ہیں نا, ہمارا بچہ بھی ہمارا حکم نہیں مانتا, ہماری اپنی اولاد بھی ہمارا حکم نہیں مانتی, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے لگ جاؤ. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے لگ جاؤ گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تمہاری اولاد تو کیا, سارے انسانوں کے اندر تمہارا ادب ڈال دے گا. ایک اولاد تو کیا, اپنے گھر والے تو کیا, سب لوگوں کے اندر. یہ سب لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پر, اس آستانے میں کیوں آئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا ہے, یہ اپنے بندے کی محبت ڈالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ سب اس لیے اپنا کام کاج چھوڑ کر, اپنا بستر چھوڑ کر, اپنی نیند چھوڑ کر یہاں پر آ کے بیٹھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں, گلشن غوث کے اندر آ کر بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا, انہوں نے محنتیں کی ہیں, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضتیں کی ہیں, عبادتیں کی ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے. پھر لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے, خود بخود لوگ آتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چرچے بلند ضرور کرے گا. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے محنتیں کی ہیں, ریاضتیں کی, عبادتیں کی ہیں, مجاہدات کیے ہیں. ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی, نوافل پڑھے. نوافل پڑھنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور مقام یہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا, زبان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, جب بندہ فرائض کے بعد, فرائض کی پابندی کے بعد, سب سے پہلے فرائض ہے, فرائض کی پابندی کے بعد اگر بندہ فرائض کی پابندی نہ کرے اور جتنی مرضی نفلیں پڑھتا رہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, پہلے فرائض ادا کرو, اس کے بعد نوافل پڑھو. فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتا رہے.
اور نوافل کی کثرت کے ساتھ میرا قرب چاہے، اللہ فرماتا ہے نوافل کی کثرت سے میرا قرب چاہے تو پھر میں اس کو اپنا قرب ایسے عطا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر آنکھیں ہماری طرح اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ پھر وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور دیکھتا لوح محفوظ کو ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میری نظروں کے سامنے ایسے ہے جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات میری نظروں کے سامنے ایسے ہے جیسے میں اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھوں۔ یہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عطا فرماتا ہے۔ پھر ہاتھ کی پکڑ کیسے عطا فرماتا ہے وہ آپ دیکھیں غزوہ خیبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی خلیفہ چہارم، داماد رسول، سبحان اللہ، ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کے قلعے کا دروازہ، اتنا بڑا دروازہ الٹے ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنا کر سیدھے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، سیدھے ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے، الٹے ہاتھ میں خیبر کے قلعے کا دروازہ ہے اور آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اتنا بڑا دروازہ الٹے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ ڈھال بنا کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے جب فتح ہو گئی، فتح ہونے کے بعد روایت میں آتا ہے اسی دروازے کو، آپ سن کر حیران ہوں گے، اسی دروازے کو 40 مسلمانوں نے ہلانا چاہا تو وہ دروازہ ہلا نہیں جس کو میرے علی الٹے ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ یہ ہے ہاتھ کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا دروازہ جس کو 40 مسلمان ہلا نہ سکے اس کو حضرت علی نے الٹے ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو یہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے، غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی مہر نہیں لگتی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایتی عطا نہیں فرماتا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امام اہل سنت مجدد دین